بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مان کر دینے پر، ان کو بے نور کر دینے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ان کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس وقت نماز کسوف پڑھنی چاہیے۔ نماز کسوف جب سورج گرہن ہوتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، اور نماز خسوف جب چاند گرہن ہوتا ہے تب پڑھی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کی یہ الفاظ بھی ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے، چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت میں آ جاؤ۔ اس دوران ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، دعا و استغفار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیرہ تحریمہ کہیں، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی بھی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کریں، پھر لمبا رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کریں۔ تاہم اب کی بار قرات پہلے سے قدرے کم ہونی چاہیے، پھر دوسری بار لمبا رکوع کریں، لیکن یہ پہلے رکوع سے قدرے کم ہونا چاہیے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے نسبتاً چھوٹا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ نماز کسوف کے اس طریقے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری 1046 اور مسلم 2129 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے رہے اور سجدہ نہیں کیا، پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی، لیکن یہ پہلی قرات سے قدرے کم تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور پھر دوسری رکعت بھی بعینہ اسی انداز سے پڑھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں
4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے۔ گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھنے کا حکم ہے اور نماز کسوف کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔